بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیشن ایج کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، انفارمیشن ایج لایا آپ کے لیے ایک اور بہت ہی خاص ویڈیو۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم روزے کیسے رکھتی تھی، اور اسلام کے علاوہ دوسرے کون سے مذاہب ہیں جو روزے رکھتے ہیں، اور اسلام میں روزے کی کیا اہمیت ہے۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل انفارمیشن ایج کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، تمام مذاہب کے روزے رکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، ان کے روزہ رکھنے کے ایام بھی مختلف ہوتے ہیں، لیکن اسلام میں روزے کو بنیادی ستون کی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے، اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے بڑا خاص مہینہ ہے۔ اس میں روزوں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، باقاعدگی کے ساتھ روزے رکھے جاتے ہیں، اور جو ہے روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک بہت ہی اہم رکن ہے۔ اسی طرح دوسرے مذاہب کی بات کی جائے تو مختلف مذاہب کے لوگ روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کے طریقے الگ ہوتے ہیں، اور وہ مختلف مواقعوں پہ روزے رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزے جو ہیں وہ ہم سے پہلے جو قومیں تھیں ان پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اہل اسلام کے لیے روزے کی فرضیت کا حکم ہجرت نبوی کے بعد آیا، جبکہ اس سے پہلے بھی مختلف مذاہب میں روزے کا تصور پایا جاتا تھا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہودی مذہب کی، کہ مسلمانوں کے علاوہ یہودی بھی بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات میں مختلف مقامات پر روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا، اور وہ روزہ یوم عاشوراء کا روزہ تھا۔ عاشوراء کے روزے کو کفارہ کا روزہ کہا جاتا تھا، اور یہودی روزے کی حالت میں اپنا زیادہ تر وقت سنگان میں گزارتے تھے، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور
اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اپنی کتاب تورات کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔ تورات کی مختلف روایات سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل پر کفارہ کا روزہ رکھنے کا سخت حکم تھا، اور جو یہ روزہ نہیں رکھتا تھا اسے اپنی قوم سے نکل جانے کا حکم دیا جاتا تھا۔ تورات کی روایات بتاتی ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے گئے تو 40 دن وہاں پر قیام کیا اور وہ 40 دن روزے کی حالت میں رہے۔ یہودیوں کے ہاں مصیبت اور آفات کے وقت میں، یعنی مختلف قسم کی مشکلات کے وقت میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہودی روزہ رکھتے بھی ہیں۔ جب بارشیں نہیں ہوتی اور وہ قحط سالی کا شکار ہوتے ہیں تو اس حالت میں بھی وہ روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں کی قوم میں اپنے بزرگوں کی وفات پر بھی روزہ رکھنے کا رواج پایا جاتا ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یوم انتقال پر یہودی روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف بزرگوں کے یوم وفات پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی مذاہب جیسا کہ ہندو، فارسی، کوئی بھی مختلف قسم کے جو مذاہب ہیں وہ مختلف طریقوں سے روزے رکھتے ہیں، ان کے اپنے ایام ہوتے ہیں روزے رکھنے کے، اور وہ اپنے طریقے سے اپنے مذہب کے لحاظ سے روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن اسلام میں روزے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور خاص طور پر ماہ رمضان کے روزے جو کہ مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں تو پورا مہینہ باقاعدگی کے ساتھ رکھے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کی جاتی ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ مبارک مہینہ ہمیں پھر سے نصیب ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کریں اور ہر وہ کام کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔